ناظرین، میں ہوں امتیاز عالم بدلوں کی نشریات میں اپنے پروگرام انگیز کے ساتھ. آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک اور نئی تاریخ لکھ دی. جو 2018 میں نواز شریف کو جس کیس میں بڑی صورت کے ساتھ احتساب عدالت نے 10 سال کی سزا دے کر اور تاحیات نااہلی کا حکم جو سپریم کورٹ نے دیا تھا، اس کے بعد آج بہت بڑا ریلیف ملا ہے نواز شریف اور ان کی بیٹی مریم نواز کو. ان کے خلاف 2 کیس چلائے گئے تھے. ایک تو ایون فیلڈ کیس تھا جس میں نواز شریف کو 10 سال قید کی سزا اور مریم نواز کو 7 سال کی قید کی سزا ہوئی، اور نواز شریف کو $25 ملین کا جرمانہ بھی کیا گیا. العزیزیہ کیس میں انہیں بری کر دیا گیا تھا. اور ہمیں یاد ہے کہ کس طرح احتساب عدالت کے جج بشیر نے کی ہمارے سامنے ویڈیو آئی اور سارا گند کھل کر سامنے آ گیا. یہ وہ کیس تھا جس میں ہم نے دیکھا کہ پاناما کی جب لیک سامنے آئیں تو کس طرح سابق وزیر اعظم کو گھیرا گیا، ان کا گرد گھیرا تنگ کیا گیا، اور ایک حاضر پرائم منسٹر کو، ان آفس پرائم منسٹر کو جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کے سامنے بلا کر خوار کیا گیا. نواز شریف باہر تھے، اپنی بیگم کو بیمار چھوڑ کر بیٹی کو ساتھ لے کے واپس آ گئے اور سیدھے جیل چلے گئے. اور اس کے بعد انہوں نے کافی عرصہ جیل میں گزارا جہاں ان کی حالت خراب ہو گئی اور ان کے پلیٹلیٹس گر گئے، جس کے بعد بورڈ کی ریکمنڈیشن پہ اور خود عمران حکومت اور کابینہ کی اتفاق سے انہیں باہر بھیج دیا گیا. پھر نواز شریف واپس کیوں آتے ہیں؟ اس لیے کہ عمران خان تو کہہ رہا ہے ان کے پنکھے اتار لو، ان کا اے سی اتار لو، انہیں فلائنگ ان کے ساتھ، مطلب وہ عمران خان کہہ رہے تھے کہ عدالت میں جیل میں ان کی حالت خراب کرو اور ان کی زندگی تنگ کر دو. تو بہرکیف آج جو فیصلہ ہوا ایک صفحے کا فیصلہ ہے. اس سے پہلے اسی کیس میں ضمانت منظور کر لی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے، اطہر بن اللہ نے، اور انہوں نے کوئی 40-42 صفحے کا ایک تفصیلی حکم نامہ لکھا تھا جس پر چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان ثاقب نثار بہت اچھلے تھے، اور انہوں نے بڑی خفگی کا اظہار کیا تھا کہ اس کے بعد تو اس کیس کے پیچھے کیا رہ گیا ہے. آپ 1-1.5 صفحے کا فیصلہ لکھ دیتے، ضمانتوں میں اتنے لمبے فیصلے لکھے نہیں جاتے. آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں احتساب کا جو ڈپٹی پروسیکیوٹر اپنا کیس ثابت کرنے میں ناکام رہا. یہ ثابت نہیں کر پائے نیب یا نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کہ بھئی یہ جو ایون فیلڈ کے جو فلیٹس ہیں، اپارٹمنٹس، یہ نواز شریف کی ملکیت نہیں ہیں یا ملکیت ہیں، یہ ثابت نہیں کیا جا سکا. اور واقعی وہ نواز شریف کی ملکیت نہیں ہیں، ان کے بیٹوں کی ملکیت ہیں. اب مسئلہ ہے کہ جب نواز شریف کے وہ ایون فیلڈ کے فلیٹس ان کی ملکیت نہیں ہیں تو پھر مریم نواز نے کیسے اپنے باپ کی معاونت کر دی یا اعانت کر دی. لہذا عدالت نے نواز شریف کے فیصلے کو بارے میں تو فیصلہ ابھی نہیں کیا. وہ ابھی ان کے واپسی پہ یا عدالت میں پیش ہونے کے بعد دوبارہ سے ان کے خلاف مقدمہ چلے گا، ان کی اپیل ہوگی، اس پہ دیکھیں کیا فیصلہ تب آئے گا. لیکن آج مریم نواز کو بری کر دیا گیا. در حقیقت آج خود سابق وزیر اعظم نواز شریف بری کر دیے گئے ہیں. اب یہ جو خوفناک معاملہ ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح منتخب وزرائے اعظم کا وچ ہنٹ کیا گیا، ان کے ساتھ زیادتی کی گئی اور ان کے خلاف جعلی کیسز بنائے گئے. ہم نے دیکھا کس طرح بھٹو صاحب کے خلاف ایک جعلی قتل کے مقدمے میں اعانت یا سازش کرنے کے جرم میں انہیں پھانسی پہ چڑھا دیا گیا تھا، اور کس طرح بعض اسی عدالت کے چیف جسٹس نے نسیم حسن شاہ نے مانا کہ آخر ہم نوکر تھے، ہم ملازم تھے. بھائی آپ کس کے نوکر تھے؟ آپ جج تھے، عدلیہ خود مختار ہوتی ہے، آپ آئین کے پاسبان ہیں. لیکن انہوں نے بھٹو صاحب کو پھانسی لگا دیا جنرل ضیاء الحق کے خوف کے پیش نظر. اسی طرح ہم نے دیکھا کہ نواز شریف کے خلاف جنرل مشرف نے جب کو کیا تھا تو ان کے خلاف طیارہ اغوا کرنے کا بطور ہائی جیکر کے انہیں عمر قید کی سزا دی گئی تھی. مجھے یاد ہے کہ میں ایک بہت بڑے فوجی افسر سے میری ملاقات تھی. وہ ملاقات کو ہندوستان پاکستان کے تعلقات کے حوالے سے تھی، لاہور میں ہوئی تھی، اور وہ ملٹری انٹیلیجنس کے چیف تھے.
اسی دن نواز شریف کو سزا ہونی تھی اسپیشل کورٹ میں. تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کیا سزا ہوگی؟ میں نے کہا لگتا ہے کہ عمر قید ہوگی. اور کچھ دیر کے بعد فیصلہ کا اعلان ہو گیا. انہوں نے کہا آپ کو کیسے پتہ تھا؟ میں نے کہا کہ ہمیں کامن سینس ہے، اور جو شاید آپ اس پہ حیران ہوں گے میری اس پریڈکشن پہ. انہوں نے کہا کیوں عمر قید ہوئی؟ میں نے کہا اس لیے کہ پنجاب کے چیف منسٹر، پنجاب کے پرائم منسٹر تھے، پنجاب سے پرائم منسٹر الیکٹ ہو کر آئے تھے، تو آپ انہیں پھانسی کی سزا نہیں دے سکتے تھے. تو لہذا بہر کیف اس کے بعد نواز شریف کو ملک سے باہر جانا پڑا. 10 سال کے لیے انہیں وہ ملک بدر ہو گئے، اور پھر یہ کہ دوبارہ واپس آئے، وہ تیسری بار پھر وزیر اعظم منتخب ہو گئے. پھر ہمیں یاد ہے کس طرح ڈان لیگ شروع ہوئی، جو کہ بالکل ایک جعلی کیس تھا، اور اس میں وہ تو بنیادی طور پر ہمارے سفراء کا اعتراض تھا. ہمارے سفیر یہ کہہ رہے تھے کہ یہ دوگلی پالیسی نہیں چلے گی، کہ ایک طرف تو ہم دہشت گردی کے خلاف کھلا باصول پوزیشن لیتے ہیں کہ ہم بالکل کسی طرح کی دہشت گردی کو کسی بھی جواز کے تحت پروموٹ کرنے کے خلاف ہیں، یا ہم دہشت گردی کا خاتمہ چاہتے ہیں، لیکن عملاً ہم کرتے کچھ اور ہیں. تو یہ ایک اختلاف چل رہا تھا، جس کی بنا پر نواز شریف کی حکومت زیر عتاب آئی، اور اس کے بعد وہ سلسلہ چل نکلا. اور پھر یہ معاملہ پہنچا یہ پاناما لیکس کا. اور پاناما لیکس میں جس میں کہ نواز شریف کا ذکر تو تھا، لیکن کسی پراپرٹی کے حوالے سے ان کا نام نہیں تھا. تو ہم نے دیکھا کہ جو اور بڑے بڑے لوگوں کے نام آئے تھے، کاروباری لوگوں کے اور بیوروکریٹس کے، ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی. صرف نواز شریف کو منتخب کر لیا گیا اور ان کی بیٹی کو نشانہ بنایا گیا. ان کے خلاف ہم نے دیکھا کس طرح سپریم کورٹ بیٹھا، 5 جج بیٹھے، 2 نے بغیر تفتیش کے اور بغیر کسی نچلی سطح پہ کسی پروسیڈنگ کے انہیں نااہل قرار دے دیا تھا. 3 ججوں نے پھر وہ جی آئی ٹی بنا کے بیٹھ گئے. پھر ایک نگران جج بن کے بیٹھ گیا کہ وہ جی آئی ٹی کی کارروائی کی بھی نگرانی کرے گا، اور وہ احتساب عدالت کے جج بشیر کی بھی ہر 15 دنوں کے بعد رپورٹ لے گا. اس طرح ہم نے عدلیہ کا کردار خراب ہوتے ایک سیاسی مقصد کے لیے ایک ایسے شخص کو جو کہ منتخب وزیر اعظم تھا، اور جس نے سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کو کے خلاف کے سامنے اسرٹ کرنے کی کوشش کی تھی بطور وزیر اعظم. ہم نے دیکھا کہ کس طرح پھر نواز شریف کو خار کیا گیا، ان کے خلاف ایک کیمپین چلائی گئی. یہ کیمپین عمران خان کے ذریعے چلائی گئی، اور عمران خان صاحب اب کہتے ہیں کہ مجھے تو یہ سارا کچھ بریفنگ دے رہے تھے انٹیلیجنس والے اور فوج والے کہ یہ شریف خاندان کی کرپشن کے اور زرداری صاحب کی مبینہ کرپشن کے جو بارے میں مجھے وہ بریفنگ ملتی تھی. تو انہوں نے پورا ایک بیانیہ بلڈ کر دیا چوروں کے خلاف. کبھی وہ کہتے تھے 200 ارب ڈالر باہر پڑا ہے، اب بھی وہ کہتے ہیں اربوں ڈالر یہ لے آئیں. بھائی اربوں ڈالر کوئی چھوٹی چیز ہوتی ہے؟ کوئی اربوں ڈالر باہر نہیں پڑے ہوئے. اور جن کے پڑے ہوئے وہ کاروباری لوگ ہیں، یا جن کے اپنی باہر انویسٹمنٹس ہیں، وہ اپنے پاکستان میں کیوں لائیں گے؟ جن لوگوں نے چوری کر کے پیسہ لے کر گئے انہیں آپ ضرور کریں، لیکن عمران خان نے سارا کیس اس پہ بلڈ کر دیا. اور نتیجہ کیا ہوا کہ انہیں ایک بڑا پلیٹ فارم مل گیا اینٹی کرپشن کا. اور اینٹی کرپشن میں وہ جسٹس جاوید اقبال صاحب جو تھے وہ بالکل ان کے ہتھے چڑھ گئے، اور انہوں نے احتساب کے قانون کو استعمال جو کہ جنرل مشرف کا لایا ہوا تھا، اور جو کہ سیاستدانوں کے خلاف استعمال ہو رہا تھا، اور اس کا مقصد بھی یہی تھا. اس کا مطلب آل آؤٹ، آل راؤنڈڈ اور ایک ہمہ طرفہ احتساب نہیں تھا، سب کا احتساب نہیں تھا، صرف پالیٹیشین کا احتساب ہمارے سامنے آیا. اور اس میں بھی ہم نے دیکھا کس طرح آصف علی زرداری اور نواز شریف اور ان کی بیٹی لمبے عرصے تک قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرتے رہے، اور پھر ان کے خلاف اتنی بڑی ویلیفیکیشن کیمپین چلی جس کا کوئی مثال نہیں ملتی. لیکن آج جب اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ کر دیا ہے تو یہ ایک بہت بڑا تماچا ہے پورے احتساب کے عمل پہ. احتساب کا عمل جو کہ ایک بہت اچھا عمل ہے، اسے جس طرح خراب کیا گیا، مخالفین کے خلاف استعمال کیا گیا. اس میں نیب کے چیئرمین کا جو کردار، ہولناک کردار ہمارے سامنے آیا، اور وہ پھر بطور مسنگ پرسن کے کمیشن کے چیئرمین کے طور پہ بھی سیکشولی ہراس کرتے رہے خواتین کو بھی. اور وہ بالکل ان کی اپنی ویڈیوز ایسی تھیں ایجنسیز کے پاس جس کے باعث وہ ان کا جدھر چاہتے تھے کان پکڑ کے انہیں چلاتے رہے. تو یہ سب استعمال ہوا. آج اس کا ڈراپ سین ہو گیا ہے. آج ونڈیکیٹ ہو گئے نواز شریف بھی اور ان کی بیٹی مریم نواز بھی. مریم نواز کو تو ایسے ہی
شامل کیس کر لیا گیا تھا معاونت کے حوالے سے. وہ کوئی فونٹ کے حوالے سے بات کی گئی تھی. بعد میں ثابت ہو گیا کہ وہ فونٹ تو پہلے بھی استعمال آفیشیلی ریلیز ہونے سے پہلے بھی استعمال ہوتا رہا اور وہ موجود تھا نیٹ پہ. تو لہذا آج مریم نواز کو اور نواز شریف کو بہت بڑا پولیٹیکل ریلیف بھی ملا ہے اور ان کی ونڈیکیشن بھی ہو گئی کہ جو کرپشن کا واحد کیس, جس میں نام نہاد کرپشن کا جو واحد کیس تھا جو ان میں سزا دی گئی تھی, وہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے اسے ان کی اپیل منظور کرتے ہوئے اسے الٹ دیا ہے. اس کے ساتھ ہی یہ جو چور چور کا بیانیہ تھا عمران خان کا, وہ بھی آج میں سمجھتا ہوں اسے بہت بری طریقے سے شرمساری کا اور ناکامی کا اور اینٹی کلائمیکس دیکھنا پڑا ہے. اسی طرح عمران خان کا جو بیانیہ عالمی سازش کا تھا وہ تو پہلے ہی ہم نے دیکھا گزشتہ روز جو ان کی بات چیت ان کے پرنسپل سیکرٹری کے ساتھ ہو رہی تھی, جس میں یہ ساری سازش بنائی گئی اور ڈرامہ بنایا گیا کہ اس پر ہم کھیلتے ہیں. اب وہ کہہ رہے ہیں, اب ان کی دلیل سنیں آپ, دلچسپ بات ہے. وہ کہتے ہیں اس کا مطلب ہے سائفر تو تھا. بھائی سائفر سے کس نے انکار کیا تھا؟ آپ نے یہ کیا کہ آپ نے اصل سائفر پیش نہیں کیا. آپ نے ایک رپورٹ سیکرٹری خارجہ سے دلوائی اور اس کے منٹس انہوں نے کہا, آپ کے پرنسپل سیکرٹری صاحب نے وہ منٹس اس کی کارروائی کے جو لکھا جاتی ہے کارروائی ہر اجلاس کی, وہ تو میں نے لکھنی ہے, وہ میں اپنی مرضی سے لکھ لوں گا. لہذا یہ ایک طرح کی سازش گھڑی گئی. 6 تاریخ کو یہ آیا تھا, 7 کو ملا تھا, یہ 7 کو ملا تھا, یہ 7 کو آیا تھا, یہ 7 کو ملا تھا. تو اس کے بعد کنفرم کیا وزیر خارجہ نے بھی اور اسد عمر نے بھی کہ بھئی یہ تو انہیں فوراً وزیر اعظم کو 8 یا 9 تاریخ کو پتہ لگ گیا تھا, بتا دیا گیا تھا, یہ 7 تاریخ کو ہی بتا دیا گیا تھا. خود اسد نے کہا 9 تاریخ کو کہ تو انہیں پتہ لگ گیا تھا. خود وزیر خارجہ نے کہا کہ اسے فوراً بریف کر دیا گیا تھا. پھر یہ ٹیپ سامنے آ گئی. ابھی ٹیپس اور سامنے آ رہی ہیں اور عمران خان کے خلاف جو اب لگے ہوئے, آج میں نے پھر دیکھا ان کا جلسہ جو مظفر آباد میں وہ کر رہے تھے, جلسہ کشمیر میں, آج پھر وہ یہ کہہ رہے تھے دیکھیں نا میں نے بتایا نہیں تھا کہ وہ سائفر موجود تھا. بھائی سائفر تو موجود تھا, اب اس کی تفتیش ہوگی. نیشنل سیکورٹی کمیٹی نے فیصلہ کیا ہے, ایک بڑی جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنائی گئی ہے جس کی سربراہی کریں گے رانا ثناء اللہ انٹیریئر منسٹر, اور یہ تفتیش کر کے رپورٹ سامنے آئے گی تو بڑا ایک سیریس سنجیدہ کیس بنتا ہے پاکستان کے خارجہ تعلقات کو خراب کرنے کا اور پاکستان کی قومی سلامتی کے ساتھ کھیلنے کا, اور یہ کہ کس طرح پرائم منسٹر نے اپنے حلف سے روگردانی کی. اسی طرح آج انہوں نے اپنے جلسے میں پھر بہت زیادہ گالی گلوچ بہت برا بھلا کہا ہے چیف الیکشن کمشنر کو, اس لیے کہ ان کی عدالت چیف الیکشن کمشنر کے سامنے بھی یا الیکشن کمیشن کے سامنے ان کا فنڈنگ کا کیس یعنی ممنوعہ فنڈنگ کا کیس بھی ہے اور ان کا جو توشہ خانہ کا کیس بھی ہے. اب توشہ خانہ کیس تو نہ عمران خان کے خلاف کسی نے بنایا, وہ عمران خان نے خود بنایا ہے. تحفے بیچ کے, تحفے کیسے خریدے, کس پیسے سے خریدے یا بیچ کر پیسے دیے, یہ ساری چیزیں اب ریکارڈ پہ ہیں اور یہ ظاہر بھی نہیں کیے گئے, بعد میں ظاہر کیے گئے. تو اب جب کہ اس کا کیس کا فیصلہ قریب ہے تو عمران خان نے حملہ کر دیا ہے. یہ عمران خان کا پرانا طریقہ ہے. اب یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کا توہین عدالت کا کیس بھی ہے, اگر وہ معافی نہیں مانگیں گے تو پھر ان کے لیے مشکل بن جائے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو نواز شریف اور مریم نواز ایک طرح سے ونڈیکیٹ ہوئی ہیں, ان کی پوزیشن وہ ایگزونریٹ ہوئے ہیں, انہیں الزامات سے بری کر دیا گیا ہے. تو دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں عمران خان کے خلاف ایک بڑا مواد جمع ہو رہا ہے اور وہ خود اپنی غلط حکمت عملی کے باعث اپنے خلاف ایک بڑا محاذ بلڈ کرتے چلے جا رہے ہیں. اور ان کے بارے میں یہ بھی کہا جا رہا ہے, یہ باتیں انٹیلیجنس سرکل سے سامنے آ رہی تھی. انصار عباسی نے بہت پہلے جولائی کے پہلے ہفتے میں اپنے کالم میں لکھ دیا تھا کہ بھئی اس طرح کی کوئی آڈیو آنے والی ہے, یہ جو سائفر کے حوالے سے, یہ جو عالمی سازش کے حوالے سے. اب یہ پھر کہا جا رہا ہے, لوگ مسکرا کے اپنے پروگراموں میں کہہ رہے ہیں ایسی گندی ویڈیوز بھی آنے والی ہیں جو جنسی نوعیت کی ہیں اور جن سے عمران خان کے ذاتی کردار پہ بہت خوفناک قسم کا گند اچھلنے والا ہے. تو ایسی صورت میں عمران خان لگتا یہ ہے کہ ان کا خیال یہی ہے کہ بیسٹ ڈیفنس از بیسٹ ڈیفنس. آج پھر وہ اس معاملے میں مطالبہ کر رہے ہیں کہ اچھا جی پھر اس کی جوڈیشل انکوائری کرا لی جائے. تو جناب وہ انکوائری ہوگی.
آپ کی تفتیش ہوگی اور آپ پہ یہ کیس بنے گا، بجائے اس کے کہ آپ اس کے بارے میں گمراہ کریں پبلک اوپینین کو. اب دیکھیں بڑی مشکل سے امریکہ اور پاکستان کے تعلقات پھر سے نارمل ہونے شروع ہوئے ہیں، اور یہ عمران خان صاحب نے اپنی ذاتی سیاست کی خاطر اور اپنا بیانیہ گھڑنے اور بنانے کی خاطر اور دوبارہ سے مقبولیت حاصل کرنے کی خاطر یہ سارا ڈرامہ رچایا. اور آج ہم نے دیکھا کہ اس کا انہیں خمیازہ بھگتنا پڑا، اس حساب سے بھی کہ آج مریم نواز بری ہو گئی ہیں، ان کی اپیل منظور ہو گئی ہے. مجھے لگتا ہی ہے کہ اب نواز شریف کی واپسی کا راستہ بھی ہموار ہو گیا ہے، اور عدالتی طریقے سے ہوا، کسی NRO 2 کے ذریعے نہیں ہوا. یہ جو بات کہی جا رہی ہے NRO 2 ہے، یہ شرم کی بات ہے. انہوں نے 4 سال عدالت میں کیس لڑا ہے، انہیں اس لیے نکالا گیا، سزا دی گئی عمران 2018 میں کہ نواز شریف الیکشن نہ لڑ سکے. انہیں تائے حد نااہل اس لیے کیا گیا کہ عمران خان کے لیے راستہ ہموار کر دیا جائے. تو یہ شرمناک چیپٹر آج میں سمجھتا ہوں وہ اختتام کو پہنچا، اور ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ انٹیلیجنس ایجنسیز اور آرمی اور مسلح ادارے سیاست سے باہر رہیں. اور یہ جو پرائم منسٹر ہاؤس کو جو بگ کیا جاتا ہے، یہ سلسلہ جاری ہے بڑے عرصے سے، یہ بند ہونا چاہیے. یہ سارا دھندا ہمارا اپنا کیا دھرا ہے، اور یہ اب RD جا رہی ہے، ایک ڈارک ویب ہوتی ہے، اور وہ وہاں سے بندہ وہ جاری کر رہا ہے. یہ سب ہم جانتے ہیں کہ یہ سب خبریں صحافیوں کے بعد جن کے تعلق ایجنسی سے ہیں، ان کے پاس ایک عرصے سے یہ خبریں تھیں، اور وہ اشارتاً اور کچھ لوگ تو بڑے کلیئرلی بھی یہ سب بیان کر رہے تھے. مجھے آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے، اور بدلوں کی نشریات کو ضرور سبسکرائب کیجیے.